You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. یہ مہینہ جس کے شب و روز میں ہم اور آپ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزار رہے ہیں، یہ ماہ شعبان ہے، شعبان کا مہینہ. اللہ رب العزت نے جس دن آسمانوں کی اور زمینوں کی تخلیق کی، تبھی اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے. قرآن مقدس کے 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ میں اس کی وضاحت اور صراحت ان الفاظ میں مذکور ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی تو اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے متعین ہو گئے. ان 12 مہینوں کے نام مذہبی نقطہ نظر سے ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، کیونکہ ہر مہینے کے احکام الگ ہیں، مہینوں کے فضائل الگ ہیں. تو اگر ہمیں ان 12 مہینوں کے نام ہی یاد نہیں ہوں گے تو ان کے احکام کی کیا خبر ہوگی. ہر اسلامی مہینے کا نام بھی یاد ہو اور اس کا کام بھی یاد ہو. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. پورا نام ہے شعبان المعظم. کیا نام ہے اس کا؟ اسلام نے اس کا نام جو متعین کیا ہے وہ شعبان ہے. شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلاؤ کے. شعبان کے معنی کیا ہیں؟ پھیلاؤ. اللہ کی رحمت اس مہینے میں پھیل کر برستی ہے اللہ کے بندوں پر. المعظم بڑی عظمت والا. شعبان یعنی وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے اور خوب کھل کر برستی ہے اللہ کے بندوں پر، اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے شعبان المعظم. ہم اور آپ اس کی عظمت سے غافل ہیں. یہ پیش گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہی فرما دی تھی. ایک ایسا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے. اس مہینے سے پہلے کون سا مہینہ گزرا؟ رجب. یہ اسلام نے اس کا نام رکھا، اور ہمارے ہاں وہی تو ہے کونڈوں کا مہینہ. کونڈوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ خالق کا مہینہ وہ شوال. کہتے ہیں خالق یا خالی. خالی ہے، اس میں کچھ نہیں. عجیب عجیب نام رکھ رکھے ہیں مہینوں کے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، تو آپ ان 12 مہینوں کے نام صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں اور ان مہینوں کے جو احکام ہیں ان کو بھی جانیں اور سمجھیں. اس مہینے کے تعلق سے زبان رسالت مآب علیہ صاحب والسلام سے جو بیان ہوا ہے، اس مہینے کی فضیلت جو صادر ہوئی ہے اس کو بھی سمجھیں. تو یہ مہینہ جو رجب جو پہلے گزر چکا، اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا؟ رمضان. اللہ اکبر. اس کی عظمتوں کو سلام. اس کے استقبال کے لیے ہے یہ مہینہ، اس کی تیاری کے لیے ہے یہ مہینہ. اللہ رب العزت نے رمضان سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ، جب رجب کا چاند طلوع ہو جاتا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. رجب اور شعبان میں برکت کی دعا مانگی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور وہی سے دعا مانگنا شروع کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس سال رمضان تک پہنچا دیجئے.
جب رمضان کا چاند طلوع ہو تو ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہوں، رمضان کے شب و روز کے جو احکام ہیں ہم ان کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیجئے۔ یہ نبی کی دعا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دیجئے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سال گزشتہ ماہ رمضان نصیب ہوا تھا، اور اس سال نہ جانے ان میں سے کتنے لوگ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ مہینوں کا نام، ان کا ترجمہ، اس کے فضائل اور اس کے احکام کو جانیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس سے عام طور پہ لوگ غافل ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ ماہ شعبان، اس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ ذرا اس کی عظمت کو حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ، حضرت زید کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور 30 سال تک ان کو زید بن محمد کہا گیا تھا۔ ان کی قبر جارڈن میں ہے، المزار الجنوبی میں۔ یہ فقیر ان کی مزار پہ 2 مرتبہ حاضر ہو چکا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ جب حضرت زید بن حارثہ کی قبر پر پہنچا تو قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور ان کو اپنا بیٹا بنانے کے حوالے سے بہت کچھ یاد آ گیا۔ 30 سال کے بعد قانون نافذ ہوا کہ اب زید بن محمد نہ کہو، ادعوہم لیابائہم، جس کا جو باپ ہے اس کے باپ کے نام کے ساتھ اسے پکارو۔ بہت بڑی نسبت چھن گئی زید سے، زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو۔ اللہ کے اس قانون کے نزول نے ان سے اس عظیم نسبت کو چھینا ہے، تو رب کائنات نے ان کو ایک اور عظیم نسبت عطا کر دی۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے، پورے قرآن میں کسی صحابیہ کا نام نہیں ہے، پورے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں نواسوں کا نام نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں کا نام نہیں ہے، ازواج مطہرات کا نام نہیں ہے۔ اگر قرآن میں نام ہے تو اسی زید کا، جو ایک غلام بن کر میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچے تھے، میرے مصطفیٰ کی صحبت نے ان کو کہاں پہنچایا۔ زید بن محمد کی نسبت عطا ہوئی، جب وہ نسبت ہٹائی گئی تو اللہ نے ان کا نام قرآن میں مذکور کر دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، جب تک قرآن باقی رہے گا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تب تک زید کے نام کو بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ زید آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت کے دوران نکلا تو اللہ نے اس نام کے ادا کرنے پر آپ کو 30 نیکیوں سے نواز دیا۔ یہ ہیں زید، ان کے بیٹے ہیں اسامہ۔ اگر رشتہ دیکھیں تو زید میرے مصطفیٰ کے اگر منہ بولے بیٹے ہیں، تو اسامہ میرے مصطفیٰ کے پوتے ہوئے رشتے میں۔ کتنی عظمتیں ہیں ان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا، ایسی شفقت ان کے ساتھ میں اختیار فرمائی کہ صحابہ ان کو دیکھ کر کے رشک کیا کرتے تھے کہ اسامہ کی قسمت دیکھو، نبی علیہ السلام ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ پیار کرتے، آپ کو بچوں سے ویسے ہی زیادہ محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک نسبت ہے زید کی، ان کے بیٹے ہیں اسامہ، رشتے میں پوتے بنتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں۔ خود حضرت اسامہ بن زید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ایک عمل کے بارے میں، جس کا تعلق اس ماہ شعبان سے ہے، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہی سوال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا تھا، وہ دوسری حدیث میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب
حضرت اسامہ بن زید کو دیا، وہی جواب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا۔ سوال بھی دونوں کا ایک ہے اور دونوں کے لیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جواب بھی ایک ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رمضان میں تو سب روزے رکھتے ہیں، از اول تا آخر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہر مہینے کا معمول تھا، ہر پیر کو، ہر جمعرات کو میرے مصطفیٰ روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 یہ 3 تاریخیں ہر مہینے کی ایام بیض کہلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں ایام بیض میں بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہر ہفتے کے 2 دنوں میں پیر کو اور جمعرات کو بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا ہر مہینے میں روزہ رکھنے کا۔ لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا، جس کے شب و روز میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، یہ جب شعبان کا مہینہ آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھتے۔ تو صحابہ ہوں یا صحابیات یا ازواج مطہرات، جب وہ کوئی نیا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے تو پھر اس کی وجہ معلوم کر لیتے تھے۔ رسول علیہ السلام نے جو اس کا جواب عطا کیا اس کو توجہ سے سنیے تو اس مہینے کی عظمتیں دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اسامہ، یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، ہم اور آپ بھی غافل ہی ہیں۔ اگر یہ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے تو ہم اس مہینے میں بڑی محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ غور کر لیں اپنی زندگیوں پر کہ یہ شعبان کا مہینہ جس کے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اور اس کی جو وجہ بتائی میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی بھی اس مہینے میں تبدیل ہو جانی چاہیے۔ صبح سے شام تک جائزہ لیجئے کہ آج میں نے کسی کو گالی تو نہیں بکی، شعبان کا مہینہ ہے۔ شام سے لے کے صبح تک میں نے کسی کی چغلی تو نہیں کی، شعبان کا مہینہ ہے۔ آج میں نے کسی کو ستایا تو نہیں، آج میں نے کسی پر کوئی الزام تو نہیں لگایا، آج میں نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا۔ یہ سب کچھ غور کیوں کرنا ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ شعبان جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں۔ وہ رسول جو بخشے بخشائے ہیں، وہ رسول جن کو اللہ نے تمام عالموں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ رسول جن کی شفاعت کے نتیجے میں ہم اور آپ گنہگار ہونے کے باوجود جنت میں پہنچیں گے انشاءاللہ، وہ رسول جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، اور وہ نبی جن کے طفیل نبیوں کو نبوت ملی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جن کی یہ شان قرآن میں مذکور ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں، میرے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ اس مہینے میں بڑی محتاط زندگی گزارے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ثابت ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث اور ہے
جس میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کو بھی بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے ان 2 دنوں میں یعنی پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 2 دنوں میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ ایک سسٹم ہے، وہ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں، لیکن کائنات کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے، فرشتوں کو متعین کیا کہ تم اعمال لکھو، میری بارگاہ میں پیش کرو، رجسٹر لاؤ، اعمال بتاؤ، پھر فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، پیشی ہوگی، عدالت عالیہ ہوگی، احکم الحاکمین ہوں گے۔ یہ سب انتظام ہے کائنات کا، ورنہ تو وہ عالم الغیوب والشہادہ ہیں، انہیں سب کچھ معلوم ہے، لیکن نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ہفتے میں اپنے بندوں کے اعمال اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے۔ میرے بندوں کے اعمال پیر کو میری بارگاہ میں پیش کرو، میرے بندوں کے اعمال جمعرات کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا تھا، مزید اس میں اضافہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا چونکہ میں پیر کے دل پیدا ہوا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں چونکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا، اس لیے ہر پیر کو میں روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اب محققین علماء نے محدثین نے ان دونوں حدیثوں پہ جو کلام کیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، اس کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ ایک اعمال کی پیشی ہے تفصیلی، ایک اعمال کی پیشی ہے اجمالی۔ تفصیلی کا مطلب ہر چیز کو کھول کھول کے کلیئر کر کے تفصیل کے ساتھ میں بتاؤ، اور ایک ہے اجمال، اجمالی یعنی مختصر طور پہ، سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں۔ تو ایک اعمال کی پیشی ہے تفصیلی اور ایک اعمال کی پیشی ہے اجمالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ شعبان کے تعلق سے بھی بتایا کہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر ہفتے کے 2 دنوں میں یعنی پیر کو اور جمعرات کو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کچھ فرق ہونا چاہیے۔ محدثین نے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے یہ وضاحت کی ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو بندوں کے تفصیلی اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تفصیل جاتی ہے، ایک ایک چیز کی تفصیل جاتی ہے، صبح سے لے کے شام تک زبان سے کہا کیا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک بدن سے کون سا عمل برپا کیا ہے، شام سے لے کے صبح تک کیا دیکھا، کیا سنا، کیا بولا، دل اور دماغ کے پردوں پر کیا خیالات گزرے، کس کے بارے میں کیا منصوبہ بنایا، کس کے خلاف کیا سازش تیار کی، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہماری زندگی کے اعمال کی پوری تفصیل ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ زندگی کوئی تفریح بازی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم اور آپ اللہ کے غلام ہیں، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ تو وہی ہو سکتا ہے جو بندگی کرے، عبد وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرے۔ جو عبد عبادت نہیں کرتا، جو بندہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں باشعور ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، محتاط زندگی گزارنی ہے۔ اور ماہ شعبان میں اجمالی اعمال پیش ہوتے ہیں، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، تو اجمالی اعمال پیش ہوتے ہیں ماہ شعبان میں، اور تفصیلی اعمال پیش ہوتے ہیں
ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے. اس کے نام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو محتاط بنائیں. زبان پہ قابو رکھیں, آنکھوں پہ قابو رکھیں, کانوں پہ قابو رکھیں, دل اور دماغ کے اوپر قابو رکھیں, ہاتھ اور پیر کے اوپر قابو رکھیں, اپنے پورے وجود کو مسلم بنا کر رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے بدن سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.